السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اب دیکھیں گے آیت نمبر 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ کا ترجمہ ہے، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، اور یہ تو دن ہے، ہم انہی لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، یعنی ایک اور انداز سے مسلمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ غزوہ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی اور شہید ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالف بھی تو غزوہ بدر میں اور غزوہ احد کی ابتدا میں اس طرح کے زخم کھا چکے ہیں، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح اور شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ مغلوب یعنی ہارنا، غالب یعنی جیتنا، ٹھیک ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ مومنوں اور منافقوں میں تمیز ہو سکے اور کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام مل سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی جتاتا بھی ہے، کبھی ہرواتا بھی ہے، لیکن دنیا کی اگر کامیابی اگر ہم کو نصیب بھی ہو گئی تو وہ دنیا میں دنیا ایک فانی ہے، مطلب تھوڑے دن کے لیے ہے، لیکن ابدی زندگی میں اگر کامیاب اللہ تعالیٰ ہم کو کر دے گا، اگر دنیا میں ہم کو ناکامی بھی مل رہی ہے کوئی بھی عمل کرنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں غالب کر دے گا، تو وہی اصلی کامیابی، وہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی جو کامیابی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تسلی دینا تھا مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے اس آیت سے، اور جنگ احد میں جو ان سے غلطی ہوئی تھی، جو مال غنیمت کے طرف ان لوگ لگتے تھے، اور وہ درے کے پاس جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا رکھے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور وہ درے سے ہٹ گئے، اور وہاں سے خالد بن ولید جو کہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے موقع پا کر وہاں سے حملہ کرنا شروع کر دیا، اپنی فوج کو لے کر وہ وہاں سے گھس گئے۔ اس وجہ سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو شکست ہوئی، اس کے بعد پھر وہی غالب آئے۔ پھر آگے ہے، آگے کیا آیت ہے؟ سیدنا سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دندان مبارک ٹوٹ گئے، یعنی سامنے کی جو 2 دانت تھے وہ شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، اور آپ کے سر مبارک پر جو خود تھی وہ ٹوٹ گئی، یعنی سر پر بھی چوٹ آئی، چہرے پر بھی چوٹ آئی، اور 2 دانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر اور ایک حدیث سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے، اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئی۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے، اور پھر یہی ہوا۔ تو اس طرح باری باری 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی ساتھیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ باقی رہ جانے والے 2 صحابہ طلحہ بن
عبداللہ اور سعید بن ابن وقاص تھے. باقی رہنے والی یہ 2 صحابی بچ گئے تھے. اور ایک حدیث ہے سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا. اس کے ہاتھ ان کے ساتھ احد کے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا. مطلب ہتھیلی کٹ گئی تھی, یہ ہتھیلی پر وہ روک رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. آگے کیا ہے یتخذ منکم شہداء, یعنی میدان احد میں مومنوں کو شہادت نصیب ہوئی جو اللہ کے یہاں بہت بڑا شرف ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. چند صحابہ کی میدان احد میں شہادت کے واقعات کا ملاحظہ فرمائیں. مطلب کچھ جتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے ان کے بارے میں کچھ ہے اس میں حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گی. سیدنا ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن تعمیمہ میں عدی کو قتل کر دیا تھا. اب میرے آقا جبر بن موتیم نے مجھ سے کہا اگر میرے چچا تعیمہ کے بدلے تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد رہو گے. یہ کون کہہ رہا؟ وحشی, جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے ایمان لائے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ آپ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بیعت کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے سامنے کبھی مت آنا, کیونکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کا غم میرے دل میں مجھے یاد آ جاتا ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ وہی وحشی ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ میرے آقا جبر بن مطعم نے مجھ سے کہا اگر میرے چچا تعیمہ کے بدلے تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو. وہ ان کے غلام تھے. یہ حضرت بلال کے دوست تھے. یہ دونوں ایک ہی شہر کے تھے, حبشہ سے. یہ بھی حضرت بلال بھی حبشی غلام تھے اور یہ وحشی بھی حبشی غلام تھے. یہ آپس میں دوست تھے. پھر وہ وقت آیا کہ مکہ کے لوگ عینین کی جنگ کے لیے نکلے. عینین اس پہاڑی کا نام ہے جو احد کے پہاڑ کے سامنے واقع ہے اور ان دونوں کے درمیان وادی حائل ہے. بہرحال میں بھی لڑائی کے ارادے سے مکہ کے لوگوں کے ہمراہ ہو لیا. جب احد میں پہنچے اور لڑائی شروع ہوئی تو میں نے ایک چٹان کے نیچے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں بیٹھ گیا, مطلب انتظار میں بیٹھ گیا. جنگ کے دوران میں آخرکار ایک موقع ایسا آیا کہ وہ مجھ سے قریب ہو گئے. میں نے اپنا نیزہ ان کی طرف پھینکا. یہ نیزہ مارنے میں بہت ماہر تھا, مطلب وہ نشانے باز تھا. یعنی بندوق سے نشانہ لگاتے جو بہت اچھا نشانہ ہوتا ہے, ایسا اس کا نیزے کا نشانہ تھا جو بہت ہی اچھا تھا. انہوں نے نیزہ پھینکا, نیزہ ان کے ناف کے نیچے لگا اور پار ہو گیا, یعنی آر پار وہ نیزہ ہو گیا. اس سے وہ شہید ہو گئے اور میرا عہد جو ہے پورا ہو گیا. اب دوسرے صحابہ کے بارے میں جو جنگ احد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں ہم فرما رہے ہیں. ایک ہو گیا, دوسرا دیکھیں گے. سیدنا سعد بن ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن جہش نے احد کے روز ان سے کہا تم اللہ سے دعا کرو کہ میں آمین کہوں گا اور پھر میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. چنانچہ یہ دونوں باقی مہاجرین سے ذرا الگ ہو گئے. پہلے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور کہنے لگے اے میرے اللہ. دیکھو ان کی دعا, دیکھو ان کی دعا میں کتنی محبت اور کتنا پرجوش آواز میں وہ کہہ رہے ہیں, یعنی اپنی جان دینے کے بارے میں بالکل بھی نہیں ڈر رہے. ہم کیا کرتے, ہماری جان چلے جائیں گی کر کے ہم ڈرتے ہیں, لیکن یہ جان دینے کے لیے کتنی ہمت دکھا رہے اور اللہ سے محبت, رسول سے محبت ان کی دعاؤں میں ٹپک رہی ہے. دیکھنا میں پڑھ رہی ہوں کیا دعا مانگ رہے ہیں. اے میرے رب, جب دشمن سے معرکہ آرائی ہو تو میری رزم آرائی کسی ایسے شخص سے ہو جو لڑائی میں زبردست ماہر ہو اور غضب میں شدید ہو. میں اس سے لڑوں اور مجھ سے لڑے, پھر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑائی کا سامان لے لوں. عبداللہ بن جہش نے آمین کہا. عبداللہ بن جہش نے دعا کی اے میرے اللہ, میرا سامنا بھی کسی ایسے دشمن سے ہو جو لڑائی میں سخت غصے والا اور جنگ لڑنے میں شدید ہو. میں تیرے خاطر لڑائی کروں, وہ مجھے قتل کر دے, میری ناک میرا کان کاٹ لے. میں جب کل کو آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے پوچھے یہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹے گئے, کیوں کاٹ ڈالے گئے, تو میں جواب دوں اللہ تیرے خاطر. دیکھیے دعا اتنی بہترین دعا ہے کہ میرے ہر ایک پرزہ کاٹا جائے. جب تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ تیرے پرزے کس کے خاطر کاٹے گئے, کس وجہ سے کاٹے گئے, تو میں کہوں اللہ تیرے خاطر کاٹے گئے. پھر تو مجھ سے کہے اے عبداللہ تو نے سچ کہا. سعید نے اس دعا پر آمین کہا. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا پر آمین کہا
اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں بیٹا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. انہوں نے کیا دعا مانگی؟ میں بھی لڑوں وہ بھی لڑے, بہت شدید دشمن سے میرا مقابلہ ہو اور میں اس کو مار ڈالوں اور مجھے اس پر جیت حاصل ہو. لیکن انہوں نے کیا دعا مانگی؟ تو میں بھی ایسے سخت انسان سے لڑنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کر دے اور میری ناک کان آنکھ سب کاٹ لے, اور جب میں کل تیرے سامنے اٹھوں قیامت کے دن تو تم مجھ سے پوچھے کہ تیرے ناک کان ہاتھ کس وجہ سے کاٹے گئے, تو میں کہوں اللہ تیرے خاطر کاٹے گئے. تو انہوں نے کہا میری دعا سے اس کی دعا زیادہ بہتر تھی. معرکہ کے دن میں نے آخر یہ منظر دیکھا, عبداللہ بن جہش کے ناک اور کان دھاگے میں پرے ہوئے لٹک رہے تھے. یعنی کیا کرتے تھے دشمن؟ شہید کرتے تھے اور ان کا مسلح کرتے تھے. مسلح کرنا مطلب ان کی ناک کان آنکھیں اور انگلیاں سب کاٹ کے اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنتے تھے. اتنی شدید ان کو دشمنی تھی اسلام سے کہ کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا, یہی ان کا جرم تھا. یہ جرم کے سبب ان لوگ ایسی حرکت کرتے تھے. تو یہ دعا وہ مانگتے تھے. آج ہم کیا مانگتے دعا میں؟ اے اللہ دولت دے دے, اے اللہ بیٹے دے دے, ہے نا, اے اللہ ہم کو عزت دے دے, اے اللہ ہمارا گھر بنا دے, اور جو ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے کو وہ دے دے. آخرت میں بہت بہت اللہ جنت دے دے, بس یہ ہے نا, جنت جہنم سے نجات دے دے اور جنت دے دے. بس ہماری دعا یہی ہوتی ہے. یہیں آ کے ہم اٹک جاتے ہیں. ہم اللہ کی راہ میں کچھ بھی سہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چھوٹی سی بھی مصیبت آ جاتی تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں ہم نے کیا کیا, ہم تو کتنے نیکیاں کرتے, پھر بھی ہم پہ مصیبت آتی ہے. سب کیوں ہوتا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے نا تو اس کو آزماتا ہے, آزما کے اس کو نکھار دیتا ہے. وہ آزمائش پہ صبر کرتا ہے, آزمائش میں کھڑا اترتا ہے, اللہ کے حکم کو مانتا ہے, اپنے ایمان پر مضبوط رہتا ہے. پھر وہ اپنے ایمان میں ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ نہیں کہ مٹکا جو آگ میں تپایا جاتا ہے اسی لیے کہ وہ مضبوط ہو, اس لیے نہیں کہ اس کو تکلیف ہو, اس لیے نہیں تپاتا وہ کہ اس کو تکلیف ہو, بلکہ اس لیے تپاتا کہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو. اگر کوئی اس کو استعمال کرے تو ٹوٹے نہ. تو ایسا اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتے ہیں. اگر دنیا کی کتنی بھی خواہشات ہمارے سامنے رکھ دی جائے تو ہم اللہ کے خاطر اس کو ٹھکرا دیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ ہم کو بنانا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہے. ہمارے اوپر کیا, صحابہ کے اوپر آزمائش ہے, نبیوں کے اوپر جن کے کوئی گناہ نہیں تھے ان پہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی آزمائش کی. پھر آگے ہیں, 2 ہو گئے. اب آگے اور ایک صحابہ کے بارے میں جو کہ جنگ احد میں یہ بھی شہید ہوئے. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حنظلہ بن ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے ابو سفیان کے پاس جا پہنچے. وہ اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد بن اسود نے حنظلہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا. ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. یہ حنظلہ جو تھے ان کو کون غسل دے رہے تھے؟ فرشتے. اور ان کی بیوی سے ان کی وجہ سے پوچھو. بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے بتلایا کہ جب حنظلہ نے مارکہ آرائی کا سنا تو اس پر غسل واجب تھا, لیکن وہ اللہ کے راستے میں اسی حالت میں نکل کھڑا ہوا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی وجہ سے فرشتے نے حنظلہ کو غسل دیا. مطلب کیا ہوا؟ بیوی سے کیوں پوچھا گیا؟ بیوی کے پاس گئے تھے وہ اور ان پہ غسل واجب ہو گیا تھا, یعنی وہ جنابت کی حالت میں تھے اور ان کو پتا چلا کہ جنگ پہ جانا ہے تو وہ ویسے اٹھ کے کھڑے ہو کر جنگ کے لیے چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے. اور ان کو کس نے غسل دیا؟ فرشتوں نے. جب فرشتوں نے غسل دیا تو ان کا منظر ایسا تھا کہ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور نبی نے بھی دیکھا کہ حنظلہ ایسے ادھر ہے اور ان پہ سے پانی گر رہا ہے آپ اور ان کو غسل ہو رہا ہے. جیسا اپن پانی ڈالتے نا بدن پہ, اپنا ہاتھ سے ڈالتے, کوئی نہ کوئی انسان ڈالتا ہے, جب دکھتا ہے نا تو کچھ دکھ نہیں رہا تھا اور حنظلہ ادھر تھے اور ان کے اوپر کیا تھا؟ پانی ڈالا جا رہا تھا, پانی گرتا ہوا دکھ رہا تھا. تو اس طرح سے حضرت حنظلہ کو کس نے غسل دیا؟ فرشتوں نے. یہ سوال آتے ہیں کہ کون سے صحابی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا, یہ سوال آتے ہیں. تو حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا, جواب ہوتا ہے اس کا. اور آگے ہے, ابراہیم رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. ان کے پاس کھانا لایا گیا تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے,
وہ عہد میں شہید کر دیے گئے اور مجھ سے بہتر تھے، وہ عہد میں شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا، وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ اب یہ مصعب بن عمیر کون تھے؟ یہ مکہ کے بہت بڑے گھرانے کے تھے، یہ بہت بڑے گھرانے، اتنے مالدار تھے کہ ان کی خوشبو بھی باہر سے آتی تھی اور ان کے لباس بھی باہر سے آتے تھے، ان کی چپلیں، ان کے ہر ایک چیز باہر سے آتی تھی، اور دن میں 5 سواری الگ الگ بدلتے تھے، اتنے پیسے والے تھے۔ لیکن جب یہ ایمان قبول کیے نا تو ان کے ماں باپ نے ان کو نکال دیا، ان کو بے دخل کر دیا۔ تو ان کی غربت کا اتنا حال تھا کہ مدینہ میں جب یہ امیر بنا کر بھیجے گئے، جب مدینہ میں اسلام پہنچا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک سکھانے کے لیے کسی کو بھیجو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کر بھیجا وہاں پہ کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے، یہ مصعب بن عمیر کو۔ تو وہ وہاں پہ گئے، تو وہاں سے جب واپس آئے تو ان کی غربت کا اتنا برا حال تھا کہ ان کی باڈی سے، ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکی کہ یہ کون ہے، اور جب وہ گزرے تو ان کے پاس کفن بھی پورا نہیں تھا، چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اتنے سے میں وہ گزارا کر رہے تھے، صرف دین کا ہی کام کر رہے تھے۔ ہم کو تو ایک جوڑی، بس 2 جوڑی نہیں، 3 جوڑی نہیں، ہم کو تو ہمارے الگ الگ فنکشن کی، الگ الگ جانے کے ہمارے کپڑے رہتے، ہماری سواریں رہتی ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے ہم ہمارے ایک بھی چیز قربان کرنے کو تیار نہیں رہتے۔ ایک بھی چیز، اگر ہماری عزت بھی اگر تھوڑی خراب ہوتی ہے ایمان کے لیے تو ہم عزت کو بھی بچا لیتے، ایمان کو چھوڑ دیتے، جھوٹ بول لیتے، لیکن ہماری عزت کو ہم نہیں جانے دیتے۔ یہ وہ صحابی تھے کہ وہ پوری جائیداد، ان کے باپ کے بعد کون بیٹھنے والا تھا سیٹ پر؟ وہ خود ہی بیٹھنے والے تھے نا، بیٹا ہی بیٹھتا ہے نا باپ کی سیٹ پر۔ باپ کی جائیداد کا مالک کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہی ہوتا ہے نا، بیٹی سے زیادہ بیٹا ہوتا ہے نا۔ لیکن انہوں نے سب چیزوں کو ٹھکرا دی، صرف ایمان کو باقی رکھا۔ انہوں نے اسلام میں داخل ہو کے پورا ٹائم وہ اسلام کو دیتے تھے، کچھ انہوں نے زندگی میں کچھ کمایا نہیں کہ دنیا کی خوشیاں وہ حاصل کر سکے۔ صرف ان کو دھن رہتی تھی، ایک پاگل پن کے جیسا، جیسے ایک پاگل نہیں کوئی چیز کے پیچھے پڑا رہتا ویسے پاگل کے جیسے یہ صحابہ دین کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اس وجہ سے تو پورے دنیا میں دین کی روشنی چمکی ہے اور دنیا کے ہر ایک کونے میں دین پہنچا ہے۔ ان لوگوں کی محنت اس قدر تھی۔ ہم کیا محنت کر لیتے دیکھ لو اب ہمارے خود کو۔ صبح اٹھتے ہمارے گھر کا روٹین جو فالو ہے وہی فالو کرتے ہیں، باقی دین کی تو ہم کو کچھ پڑھ ہی نہیں دیتی۔ پھر اور ایک صحابی آخری ہے، یہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد احد کے جنگ میں شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے سے بار بار کپڑا ہٹا کر دیدار کرتا اور روتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے ایسا کرنے سے روکتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالکل منع نہیں کیا۔ آخر میری پھوپھی فاطمہ بھی رونے لگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تم لوگ رو یا چپ رہو، جب تک تم لوگ میت کو نہیں اٹھاتے فرشتے تو برابر اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی صحابی اس قدر تھے کہ فرشتے ان پر سایہ کرتے تھے۔ تو ان کے ایمان کیسے تھے؟ ان کو سلام بھیجا جاتا تھا نا، تو سلام بھیجا جاتا، فرشتے ان کو غسل دیتے تھے، فرشتے ان پر سایہ کرتے تھے۔ اور حضرت حمزہ کا جو مسئلہ ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا، ان کے ایک ایک پرزے کو کاٹا گیا، ہار بنا کر پہنا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مسئلے کو ضائع نہیں کیا، بلکہ کیا مرتبہ دیا ان کو؟ شہیدوں کے سردار کا مرتبہ دیا۔ حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہے، حضرت فاطمہ عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت حسین جوانوں کے سردار ہے، اور عام لوگوں کے سردار کون ہے؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر۔ تو ایسے ان کے جو اعمال رہتے تھے، ہم بھی اگر کوئی عمل ایسے کرے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ضائع نہیں کریں گے، لیکن ہم کو کیا ہے؟ دین سے پہلے دنیا ہونا، اللہ سے پہلے ہمارے کو دنیا کی خواہشات ہونا۔ اس لیے ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے نہیں ہوتے، نہیں تو اگر ہم بھی اللہ کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق زندگی گزارے تو ہماری مدد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیں گے۔ یہ اور ایک آیت ہے، آیت نمبر 141، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِيُمَيِّزَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ اور تاکہ اللہ ان لوگوں سے خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافر کو مٹا دے۔
آپس کے ٹکراؤ کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ مومنوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے. یعنی جنگ کا مطلب یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو کافروں کو یوں بھی مٹا سکتا تھا. ایک زور کی آندھی آ جاتی سب ختم ہو جاتے، ایک زلزلہ آ جاتا سب مر جاتے، زمین میں دھس جاتے. اللہ تعالیٰ زمین کو اٹھا کے پلٹانے کے لیے بھی قادر ہے، اٹھا کے پلٹا بھی سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش لینا چاہتا تھا. اس میں کیا جو مسلمانوں کی آزمائش، اس میں کیا ہوا، یہ بہت سخت آزمائش تھی. جنگ بولے تو بہت سخت آزمائش رہتی ہے. اس میں وہ اپنے جو گناہ وہ اس سے پاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور کافروں کو کیا کیا، ان کے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا. اور ان کا دبدبہ پھر لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا نا کہ یہ جو مسلمان ہیں بالکل ڈرتے نہیں موت سے، اور تلوار اٹھا کے آ جاتے اگر ان کے دین پر ہم انگلی بھی اٹھا دے تو، آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی لے تو. آج کوئی ایمان کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا، تو آج ایمان پر کتنے انگلیاں اٹھ رہی ہیں نا، اسلام پر کتنے ہمارے دین میں بھی گھس جا رہے ہیں، تو بھی ہم بیٹھے دور سے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے اس کے لیے. وہ اس طرح کہ جب وہ غالب آ جائیں گے تو کبر و غرور میں طاغوتی طاقت بن کر ابھریں گے، مسلمانوں سے ٹکرائیں گے اور پھر پاس ہو جائیں گے. طاغوت سے مراد شیطان ہے، ٹھیک ہے، وہ شیطان کے جیسی حرکت کریں گے. دیکھو کبر اور غرور میں طاغوتی شیطان بن کر ابھریں گے. کبر اور غرور سب سے پہلے دنیا میں جو گناہ ہوا تھا نا وہ کبر اور غرور ہی تھا. دیکھو شیطان نے گمان کیا اپنے آپ کو بڑا مان کر، تو کیا کیا اس نے، غرور کیا، تکبر کیا. تو یہ طاغوت سے مراد شیطان ہے، یہ شیطانی طاقت ان کے پاس آ جائیں گی اور مسلمانوں سے وہ اور ٹکرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کے ہاتھوں ہی مٹایا. ویسے بھی مٹا سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں سے مٹانے کا مطلب کیا تھا کہ مسلمانوں کے گناہ کو دھونا اور ان کا رعب ان کے دلوں میں بٹھانا. اور ان میں سے اکثر کافروں کا انجام جنہوں نے معرکہ احد میں حصہ لیا بعد میں ایسا ہی ہوا، وہ مارے گئے یا ذلیل و خوار ہو کر در در کے ٹھوکریں کھاتے رہے. قیدی بن کر آگے تو در در کی ٹھوکریں کھائی. انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور فضل و نعمت کی دولت سے مالا مال ہو کر لوٹے. ایک تو ان کو غلبہ بھی نصیب ہوا اور مال بھی ان کو لبالب مل گیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 174 میں، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم. تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت فضل والا ہے، اور اللہ بہت فضل والا ہے. اب دیکھیں گے آیت نمبر 142. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق اللہ العظیم. یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ بغیر جہاد کیے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تم یہ تمنا، یہ گمان مت کرو، یہ سوچو بھی مت کہ تم بغیر جہاد کیے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس لیے غزوہ احد میں وہ جو کچھ ہوا اسے ہونا ہی تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ عملی طور پر جان لے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. جنگ احد میں کیا ہوا تھا، منافق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے نا، اور آدھے بیچ میں کیا کرے تھے، انہوں نے واپس آ گئے تھے. 1000 کا لشکر گیا تھا، 300 واپس آ گیا تھا. تو اللہ کو یہ جاننا تھا کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. 700 صحابہ چلے گئے تھے جنگ کے لیے، لیکن 300 جو تھے وہ واپس آ گئے تھے. عبداللہ بن ابی جو مشہور منافق ہے، اس نے اپنی فوج کو لے کر واپس آ گیا تھا، اور اس کی راہ کی کٹھنائیوں پر صبر کرتا ہے، مطلب مشکلات پر صبر کرتا ہے. کون ہے ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے اور اللہ کی مشکلات میں، اللہ نے جو جنگ کے لیے مشکلات ان پہ پیش آتی تھی اس پر وہ صبر بھی کون کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کئی جگہ دہرایا. اب دیکھیں گے ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 214. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله
الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ ہے، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوں گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ پہلے کے لوگوں کو آرے سے چیرا جاتا تھا، آرے کی کنگیاں ان کے جسم پر چلائی جاتی تھی، اتنا ان کو تکلیف دیا جاتا تھا، تو بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تم جو تکلیفیں اٹھا رہی ہے بہت کم ہے، تم سے پہلے کے لوگ اس سے بھی زیادہ تکلیفیں اٹھا چکے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد اب قریب ہے، اور فرمایا سورہ محمد میں آیت نمبر ہے 31، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ترجمہ ہے، ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لے اور تمہارے حالات جانچ لے۔ دیکھو، ہم بھی جب اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، جب ہمیں مشکلات پہنچتی ہے نا تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سچے دوست کون ہیں، ہے نا۔ مشکلات میں جو ہمارا ساتھ دے دے وہ ہمارا سچا دوست ہے، تو ہم بھی ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کے بعد یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اب جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تم جہاد کرو، مشکلات پر صبر نہیں کریں گے جب تک تم جنت کے مستحق کیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ تم سچ میں مسلمان ہو کہ نہیں، جیسا کہ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 اور 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ترجمہ ہے، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے؟ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائیں گی، ان کو پرکھا نہیں جائیں گا، صرف یہ اتنا کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہو جائیں گا، بات ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، کیا ان پہ آزمائش، ان پہ مصیبت نہیں ڈالی جائیں گی؟ یہ سب سہنے کے بعد بھی وہ ایمان پر قائم ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، بس ایسے ہی انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اسی لیے ہمارے پہ بھی مصیبتیں آتی، اس پہ ہم کو ثابت قدم رہنا ہے۔ پھر آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 43، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ وَفَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اسے ملو، تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ اشارہ ہے ان صحابہ کرام کی طرف، کون سے صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکنے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے کہ میدان کارزار میں گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کرے۔ جو جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد مسلمان ایمان لاتے گئے، پھر بڑھتے گئے، تو ان کے اندر بھی ایک ایسی چاہت تھی کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑے۔ پھر جنگ احد میں اس سے زیادہ پھر جنگ احد میں صحابہ جو ہے شامل ہوئے، تو وہ کافروں کو مار گیا۔ ان کے اندر ایک احساس تھا کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑے دشمنوں سے، تو یہ جنگ احد پیش آئی۔ انہیں صحابہ نے جنگ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے وقتی شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہ پرجوش مہاجرین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ سہم گئے، اور بعض نے رائے فرار اختیار کی، اور بہت تھوڑے ہی لوگ جو ثابت قدم رہے، تھوڑے لوگ تھے جو کھڑے تھے، باقی سب فرار ہو گئے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو۔ ہاں، البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔
مطلب ہم کو جنگ کی دعا نہیں کرنا ہے، جنگ کی تمنا نہیں کرنا ہے کہ اللہ جنگ ایسی جنگ ہو کہ ہم بھی اس میں شامل ہو اور تیری راہ میں لڑے، بلکہ ہمیشہ عافیت کی دعا کرتے رہے۔ لیکن اگر ہم اس میں شامل ہو گئے، اگر ہم پہ نہیں، اگر ہم پہ وہ جنگ آ گئی تو پھر ہم کو جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے اور مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے۔ ویسے ہی صبر کا معاملہ ہے۔ صبر کا معاملہ کیسا ہے کہ صبر کی دعا نہیں کرنا ہے ہم کو، لیکن اگر کوئی مشکلات آ جائے تو پھر ہم کو صبر سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکلات آ جائے تو ہم کو صبر سے کام لینا ہے، ہم کو صبر کی دعا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 144، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اب یہ کیا بات ہے، جنگ احد میں ایک نے افواہ پھیلا دیے تھے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس وجہ سے بھی جنگ میں بہت ہلچل مچ گئی تھی، اور جو صحابہ تھے وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے بھی لگے تھے۔ یہی وجہ تھی اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے کر کے افواہ پھیلی تھی۔ اور کہیں میں ایسا بھی آتا کہ ایک صحابی شہید ہوئے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے، اس وجہ سے غلط فہمی ہو گئی اور لوگوں کو سب کو ایسا لگا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی ہوا۔ یہ بھی ایک بات آتی ہے اس میں، اور ایک ایسی بھی آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے اس لیے افواہ پھیلی تو صحابہ کرام اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے اور بھاگنے لگے۔ مطلب کیا ہوتا ہے، جنگ میں کیا ہوتا ہے، سردار مارا گیا نا تو پوری فوج بھاگ جاتی، تو ویسا ہی اس میں ہوا تھا۔ پھر غزوہ احد میں وقتی شکست کے اسباب میں سے وقتی طور پر ان کو جو ہار ہوئی تھی، تو اس میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعد مسلمانوں کے حوصلے جو ہے وہ ٹوٹ گئے اور وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیات نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ آیت نازل ہوئی۔ پھر سے میں آیت رکھوں گی، کون سی آیت نازل ہوئی، اس کا ترجمہ ہے، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جائے تو اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ یہ آیات نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہانہ وفات کے وقت جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شدت جذبات میں وفات نبی کا انکار کر رہے تھے، حضرت عمر کو بہت دکھ ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تو وہ انکار ہی کر رہے تھے کہ وہ فوت نہیں، وہ زندہ ہی تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فوت ہو گئے، تم کی تلوار لے کے گردن اڑانے کے لیے تیار ہو گئے، خبردار اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوا کہا تو۔ اس طریقے سے ان کو اتنا بڑا غم ہوا تھا، تو وہ انکار کر رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے ممبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہیں آیات کی تلاوت کی، جس سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے، اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی اتری ہے۔ یہی والی آیت انہوں نے سنائے تھے حضرت عمر کو، کس نے؟ حضرت ابو بکر نے۔ تو آیت ان کو یاد آ گئی، حالانکہ یہ قرآن حافظ تھے، لیکن پھر ان کو یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی، مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کتنے بار پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی کی بات ہمارے دل کو چھوتی ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے ارے یہ تو ہم تو پہلی بار پڑھے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ان کو بھی ہوا تھا۔ یہ دوسری حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جو سنہا میں تھے گھوڑے پر تشریف لائے، وہ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے۔ لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہ کی بلکہ سیدھے میرے یہاں چلے آئے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار جبری کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور وہ آپ پر جھک گئے، آپ کو بوسہ دیا اور روتے روتے کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم، اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آپ پر وارد ہو چکی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جو موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ آپ پر آ گئی ہے۔ دو موتیں کوئی نہیں مرتا، ایک ہی موت رہتی سب کے لیے۔ پھر اور ایک دوسری حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ چنانچہ انہوں نے فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ وہ سخت مزاج تھے نا، پڑاک سے جواب دیتے تھے، منہ پر بولتے تھے۔ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ اتنی باریکی سے انصاف کی کہ ان کی انصاف کی تاریخ میں اتنی ملتی ہے کہ پوچھو مت، اتنا باریکی سے وہ انصاف کرتے تھے۔ کوئی ان سے سامنے کھڑے رہ کے بات نہیں کر سکتا، اتنے تیز مزاج تھے۔ اور راستے سے کوئی ڈھیلا چلتا تھا تو اس کو پیچھے سے چابک مارتے تھے کہ ہمارا اسلام جو کمزور نہیں ہے، سیدھی چال چلو، اکڑ کے بھی مت چلو، ڈھیلا بھی مت چلو، میانہ رہو چلو۔ کوئی کا پیٹ بڑا دکھتا تو ان کو روک کر کہتے کہ یہ کیا، یہ عذاب ہے، تو وہ کہتا نہیں اللہ کی برکت ہے، تو نہیں، یہ اللہ کی برکت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کھانا کب کھاتا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے، اور کتنا کھاتا ہے؟ جب بھوک باقی رہتی ہے، اڑ جاتا ہے جب بھوک باقی رہتی ہے۔ یعنی ہم کو آدھا پیٹ کھانا چاہیے، آدھا پیٹ کھانا سنت ہے۔ اس کی وجہ سے نہ ہم کو بیماریاں ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارا پیٹ باہر آتا ہے۔ دیکھو آج ہمارے لگ بھگ 90 لوگ 100 میں سے 90 لوگوں کے پیٹ باہر ہے، کیونکہ ہم دنیا کی لذتیں لوٹنا چاہ رہے ہیں نا، لذتیں مزے لے رہے ہیں، ہم دنیا کے مزے لے رہے ہیں، دنیا کی لذتیں ہم لوٹ رہے ہیں، اس لیے ہم پر یہ چیزیں طاری ہو رہی ہیں۔ آج دیکھو کوئی دکانیں تو بھی تھوڑی خالی ہوں گی، لیکن دواخانہ سڑے سے سڑے دواخانے میں چلے جاؤ، 20 روپے 30 روپے والے میں ذرا جھانک کے دیکھو، دنیا بھر کے لوگ بیٹھے رہتے بیماری لے کے۔ یہی وجہ ہے، سنت کو چھوڑ دیے اور دوسرے یہودیوں کی پیروی کرنے لگے تو یہ بیماریاں تم پر حاوی ہوگی۔ اب کرتے رہو علاج، اسی میں پڑے رہو، اسی میں تمہارا جو ٹائم ہے اس میں ضائع ہوتا جائے گا۔ تو سیدنا عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا تو لوگ سیدنا عمر کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، اما بعد، یعنی انہوں نے ایک تقریر شروع، کس نے؟ حضرت ابو بکر نے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سب صحابہ بہت غمگین ہوئے، ان لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اتنا ان کو غم تھا۔ کیا غم تھا؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا، اور دوسرا کیا غم تھا کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس لیے۔ لیکن اس ٹائم پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حوصلے کا کام کیا اور اپنے آپ کو بھی سنبھالا اور تمام صحابہ کو بھی سنبھالا۔ اب ہے نا حضرت ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ اما بعد، جو شخص اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کی ذات گرامی زندہ ہے جسے کبھی فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 سیدنا 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیات انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ اس کا ترجمہ ہے، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کہیں رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیتا ہے۔ دیکھو کیا یہاں پہ فرما رہے ہیں اللہ یہاں پہ کہ ہم کو صرف کس کی عبادت کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، جو کہ کبھی فنا نہیں ہونا ہے۔ رسول سے محبت کرنا ہے، عبادت نہیں کرنا ہے۔ رسول کو بھی، نبی کو بھی اللہ کے برابر نہیں کرنا ہے۔
سب سے پہلے اللہ اور دوسرا نمبر رسول. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے جو رسول کی پیرویوں پہ. دیکھو پھر سے میں ان کی بات پڑھوں گی. حضرت عمر کی انہوں نے صحابہ کو کیسے سنبھالا اور اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا. ایسا نہیں کہ ان کو تکلیف اور ان کو دکھ نہیں تھا, بلکہ ان کو دکھ تھا, لیکن شرک میں لوگ مبتلا نہ ہو تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور حوصلہ رکھتے ہوئے صحابہ کو یہ تقریر کی کہ انہوں نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. سیدنا عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا تو لوگ سیدنا عمر کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے. انہوں نے فرمایا اما بعد, جو شخص اللہ کے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کی ذات گرامی زندہ ہے جسے کبھی فنا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے جو ابھی ہم جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پہ ایک حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ یہ آیت کبھی نازل ہوئی. حالانکہ سب لوگ قرآن حافظ تھے, ہمارے جیسے نہیں تھے کہ قرآن کھول کے آیت پڑھیں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا. وہ قرآن حافظ تھے, ان کی زبان بھی عربی تھی, وہ عربی پڑھ لیتے تھے, ترجمہ سمجھ لیتے تھے, آپ سمجھ میں آ جاتا تھا. ان کی زبان ہی عربی تھی. پھر بھی یہ آیت جب حضرت ابوبکر نے ان کو سنائی تو ان کو ایسا لگا کہ یہ ابھی نازل ہوئی. ان کو ایسا لگا یہ بھول چکے تھے نا, مطلب غم میں اتنے وہ ہو گئے تھے, ان کا دماغ اتنا ٹینشن میں آ گیا تھا کہ یہ آیت ان کو یاد ہی نہیں رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو اٹھایا اور پھر انہوں نے یہ آیت ان کو یاد دلائی. تو ویسے ہی ہم ایک دوسرے کو بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے. حالانکہ ایک قرآن پوری دنیا کے لیے نازل ہوا ہے, خالی مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ہی کر لے اور بیٹھ جائیں. حالانکہ پوری دنیا کے لیے غیر مسلمانوں کو تک بھی پہنچانے کا ہم کو حکم ہے, فرض ہے ہم پہ. لیکن ہم ایک دوسرے, ہم مسلمان ہی ہمارے صحیح نہیں ہے, اس لیے ہم ایک دوسرے کو بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے. حالانکہ تبلیغ کس میں کرنی چاہیے؟ غیر مسلموں میں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک حدیث اور آ رہی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جو سیدنا ابوبکر نے تلاوت فرمائی. لوگوں نے سیدنا ابوبکر سے اس آیت کو حاصل کیا اور جس نے بھی اس آیت کو سنا تو بے ساختہ اس کی تلاوت شروع کر دی. سب سمجھ گئے یہی حق ہے, یہی سچ ہے, اب ماننا پڑے گا. اور یہ تلاوت پڑھتے گئے اور اپنے آپ کو سنبھالتے گئے اور صبر کرتے گئے. سیدنا سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا. میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے, یہاں تک کہ میں گر گیا. میں کھڑا کے کھڑا رہ گیا, میرے پاؤں مڑ نہیں رہے تھے, فولڈ نہیں ہو رہے تھے. ہمارے گھٹنے فولڈ ہوتے تو ہم بیٹھتے نا, تو گھٹنے فولڈ نہیں ہو رہے تھے اور میں گر پڑا. اتنا ان کو صدمہ پہنچا کہ یہ کیا کرنے جا رہے تھے. کہ نبی تو چلے گئے, نبی سے محبت جائز تھی, نبی چلے گئے, لیکن اللہ سے محبت, نبی سے محبت, نبی کی محبت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. وہ زندہ جاوید وہ کبھی نہیں ختم ہونا, کبھی فنا نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اب ہماری یہاں تک ہی رہنے دیتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.